نازیہ الہی اور بابا رامگیری اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ابھی جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے، بس گندی کے نالی کیڑے کی طرح جس طرح اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہم چاہیں گے، عوام سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ اس طرح کے کیڑے مکوڑوں کی باتوں کا کوئی اثر ہمیں نہیں پڑتا ہے۔ آسمان پر تھوکنے والا آسمان پر تھوکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو مقام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے یا مذہب اسلام کے قوانین کا ہے۔ نازیہ الہی اور چاہے کو ایسے کم بخت لوگوں کو ہم لوگ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ سستی شہرت اور آسان پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے آج کل اس قسم کے دریدہ ذہنوں نے ایک آسان طریقہ اختیار کیا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن اپنے نبی کی اہانت اور اس کی توہین کسی بھی صورت سے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ وقف جو ہے وہ مسلمانوں کا اپنا نجی پراپرٹی ہے، مسلمان اس کا خود اپنا انتظام کرتے ہیں۔ اگر کیا کہتے ہیں اس میں کسی طرح کی خامی بھی نظر آ رہی ہے تو مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ وسیم رضوی کا حال دیکھ لیجئے، سلمان رشدی کا حال دیکھ لیجئے، تسلیمہ نسرین کا حال دیکھ لیجئے۔ وہی حال یہ رامگیری ہو چاہے نازیہ الہی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بھی بدتر حالت ان کی ہونے والی ہے۔ جھوٹی سستی شہرت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولا جائے، مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف بولا جائے۔ یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہر مذہب والے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی والوں کی پراپرٹی کا وہ خود جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ اس کے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں صرف مذہب اسلام والوں کی نہیں، ہم ہر مذہب والوں کے لیے یہی اعلان کریں گے، ہر مذہب والا اپنے اپنے تئیں اپنے وقت پراپرٹی کا وہ خود حقدار ہے۔ بس حکومت سے اتنا ضرور مطالبہ کریں گے کہ اس قسم کے بکواس کرنے والے لوگوں کے منہ پر لگام لگائے۔ جس میں جو مین باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے جو یہ وقف ترمیمی بل کا مجوزہ پاس کیا ہے، ہماری مجلس اس کے سخت مخالف ہے اور اس کے خلاف ہم ہر محاذ پر آواز بلند کر رہے ہیں اور کریں گے، اور اس کے خلاف جہاں تک ہو سکے گا ہم لوگ اختلاف اپنا درج کرواتے رہیں گے۔ آج جو پاس ہوا وہ یہی ہے کہ جس طرح سے ملک ملت کی بہت ساری تنظیمیں مل جل کر کے اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہیں، مجلس ہمیشہ ان کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر کے بہت ہی مستحکم آواز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیے، یہ نازیہ الہی اور چاہے کو ایسے کم بخت لوگوں کو ہم لوگ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ سستی شہرت اور آسان پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے آج کل اس قسم کے دریدہ ذہنوں نے ایک آسان طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے ہیں، یہ لوگ خود ہی اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ جیسے اس سے پہلے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ وسیم رضوی کا حال دیکھ لیجئے، سلمان رشدی کا حال دیکھ لیجئے، تسلیمہ نسرین کا حال دیکھ لیجئے۔ وہی حال یہ رامگیری ہو چاہے نازیہ الہی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بھی بدتر حالت ان کی ہونے والی ہے۔ اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، بس حکومت سے اتنا ضرور مطالبہ کریں گے کہ اس قسم کے بکواس کرنے والے لوگوں کے منہ پر لگام لگائے، کیونکہ کسی ایک کمیونٹی کے خلاف یہ کتے آج بھونک رہے ہیں تو کل دوسرے مذہب کے خلاف بھی بھونک سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح سے شہر کی، ملک کی فضا مقدر ہوگی اور امن و امان غارت ہوگا۔ ان تمام امن و امان کی بحالی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ایسے دریدہ ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے عبرتناک سزا دیا جائے اور ان کے منہ پر ہمیشہ کے لیے لگام لگایا جائے۔ دیکھیے، بی جے پی اپنے پچھلے دوسرے 2 ٹرم میں اپنے بلبوتے پر آنے کے بعد اس نے جو چاہ کیا، لیکن اس وقت ابھی جو اس کی حکومت ہے وہ بیساکھیوں پہ ٹکی ہوئی ہے اور اتنا آسان نہیں ہے کہ اب کوئی قانون یا کوئی بل پاس کر کے اس کو قانونی شکل دے سکے۔ لیکن اگر اس قسم کا کوئی اقدام بی جے پی گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو تو مجلس ہمیشہ اس کے خلاف آواز بلند کرتی رہی ہے اور آواز بلند کرتی رہے گی۔ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ وقف جو ہے وہ مسلمانوں کا اپنا نجی پراپرٹی ہے، مسلمان اس کا خود اپنا انتظام کرتے ہیں۔ اگر کیا کہتے ہیں اس میں کسی طرح کی خامی بھی نظر آ رہی ہے تو مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی پراپرٹی میں غیروں کا اس میں کیا دخل ہے؟ اس میں کوئی غیر مسلم یا کوئی حکومت کا آدمی اس میں انٹرفیئر کیوں کرے گا؟ وہ اس کا ذمہ دار کیوں بنے گا؟
کیا مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ ہندوستان میں جتنے بھی دوسرے مذاہب کے پراپرٹیز ہیں یا ان کے وقف پراپرٹیز وغیرہ ہیں، کیا اس میں وہ ہمیں حصہ دار بنائیں گے؟ کیا ہمیں وہ اس کا عہدہ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہر مذہب والے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی والوں کی پراپرٹی کا وہ خود جو ہے اس کی حفاظت کرے، اس کے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں صرف مذہب اسلام والوں کی نہیں، ہم ہر مذہب والوں کے لیے یہی اعلان کریں گے کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے تئیں اپنے وقف پراپرٹی کا وہ خود حقدار ہے، وہ سارا انتظام خود کر سکتا ہے، کسی کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہم سیدھے سے اس بل کو کہ اس پر کسی طرح کی گفتگو کو ہم لوگ بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر کوئی کلام کر سکے۔ آج مجلس کے اس پروگرام میں نازیہ الہی خان پر بھی تذکرہ ہوا، اور اس کے علاوہ بابا جو ہے رام گیری، ان پر بھی تذکرہ ہوا، تھوڑا سا بتائیں۔ نازیہ الہی اور بابا رام گیری اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ابھی جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے۔ جھوٹی سستی شہرت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولا جائے، مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف بولا جائے۔ یہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور اس طرح سے وہ ہمیں ہمیشہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں یا محسوس نہیں کرتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن اپنے نبی کی اہانت اور اس کی توہین کسی بھی صورت سے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھاجپا گورنمنٹ کی، تو اس طرح کے لوگوں کو جو گولی مارو، اور کیا کہتے ہیں کہ ابھی حال فی الحال آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے گھس کے ماریں گے، تو ایسے لوگوں کو یہ حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حکومت کی مجبوری ہے کہ 10 سال کا عرصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہندوستان کا یہ لوگ بیچ چکے ہیں۔ ورلڈ بینک رپورٹ دیکھیں یا دوسرے اور رپورٹ دیکھیں، بہت ساری میڈیا کو دیکھیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہندوستان کو ان لوگوں نے بڑا کھوکھلا کر دیا ہے، 10 سال پیچھے کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی مدعا ہے ہی نہیں کہ ہریانہ کا چاہے چناؤ ہو، چاہے بنگال کا چناؤ ہو، چاہے کسی بھی اسٹیٹ کا چناؤ ہو، بہار کا ہو، یو پی کا ہو، یعنی ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے جس کام کی بنیاد پہ یہ لوگ آگے جائیں۔ تو اس طرح کے چپیدی کے شوربے جو ہیں، اس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ بس کسی بھی صورت سے ہندو مسلم کا کارڈ بن جائے۔ ایک آخری سوال، کیا مجلس ایسے لوگوں کے خلاف قانوناً ایکشن لینے والی ہے؟ مجلس کو چاہیے کہ قانونی طور پر جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا بھی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس طرح ہم سے آ کر کے بھڑیں، کیونکہ ظاہر سی بات ان سے ان کو شہرت ملے گی، ان کی پراپرٹی یہ ان کو جو ہے بہت پبلسٹی ملے گی۔ اس لیے بس گندی کے نالی کیڑے کی طرح جس طرح اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، ہم چاہیں گے عوام سے، ہم یہی اپیل کریں گے کہ اس طرح کے کیڑے مکوڑوں کی باتوں کا کوئی اثر ہمیں نہیں پڑتا ہے۔ آسمان پر تھوکنے والا آسمان پر تھوکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو مقام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے یا مذہب اسلام کے قوانین کا ہے، یہ جھوٹی سستی شہرت کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بس گٹر کے کیڑے کے حساب سے بس نظر انداز کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر گٹر پہ آپ ڈھیلا ماریں گے تو اس سے کا چھیٹا بھی آپ پر پڑے گا۔ ہاں البتہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی چارگی کو بنائے رکھنے کے لیے ایسے لوگوں پر لگام لگائے جو دوسرے مذہب کے خلاف بولنا کرتے ہیں یا دوسرے مذہب والوں کو ستا رہے ہیں موب لنچنگ کی صورت میں یا اپنی زبان درازی کی صورت میں۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرے۔